امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان کا کردار، اسے ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت مختصر عمر ہے حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام، 47 سال آپ کی عمر تھی۔ 2 ہجری میں 15 رمضان المبارک 2 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور 28 صفر 50 ہجری میں آپ کی شہادت۔ اور امیر شام کی طرف سے جو زہر بھجوایا گیا، اور پھر جودہ بن اشعث نے اس زہر کے ذریعے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام عبادت کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مقام رکھتے تھے، اور آپ کے بارے میں کہ 25 حج آپ نے پیدل انجام دیے، 25 حج پیدل۔ 47 سال عمر ہے، کچھ بچپنے میں گزر گئی، ٹھیک؟ یعنی امام علیہ السلام نے، اور پیدل، یعنی یہ نہیں تھی سواریاں نہیں ہوتی تھی، نہیں، سواریاں بھی ساتھ ہوتی تھی، اور بعض جگہ پر ہے کہ ننگے پاؤں۔ ایک دفعہ آپ حج پر تشریف لے جا رہے تھے، تو پیچھے سے صحابی رسول جناب سعد بن ابی وقاص کا بھی قافلہ آن پہنچا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ کے فرزندان پیدل جا رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی سواریوں سے اتر پڑے، وہ بھی پیدل چلنے لگے۔ کچھ دیر تک تو وہ چلتے رہے، بعد میں وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ، یہ باقی لوگوں پر بڑا سخت ہے کہ وہ پیدل چلے، تو آپ سوار ہو جائیں تاکہ ہم بھی سوار ہو جائیں، چونکہ آپ پیدل چل رہے تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم سوار ہو کر جائیں۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سوار ہو کر جاؤں، مجھے شرم آتی ہے کہ بارگاہ رب العزت میں جب میں جاؤں تو میں سوار ہو کر جاؤں۔ ہم یوں کر لیں کہ ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، ہم اور راستے سے چل پڑتے ہیں تو اس طرح سے امام نے اپنا راستہ بدلا، یعنی وہ لوگ تحمل نہیں کر رہے تھے، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پیدل جا۔ امام علیہ السلام کے پاؤں پر ورم آ گیا، یعنی پاؤں سوج گیا، چلتے چلتے آپ کے پاؤں سوج۔ پھر کسی نے کہا، امام نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، اس کا علاج اگلی منزل پر موجود ہے۔ اگلی منزل پر جب جا کے ٹھہرے، امام نے اپنے صحابی سے یا غلام سے حکم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ پر ایک تیل بیچنے والا شخص کھڑا ہے، اس سے جا کے تیل لے آؤ، اس ورم کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ وہ جب تیل لینے کے لیے گیا، اس شخص کے پاس جو وہ تیل بیچ رہا تھا، اس نے کہا کہ کس کے لیے لینا ہے؟ اس نے کہا حسن ابن علی علیہ السلام کے لیے لینا ہے۔ کہا کہ میں اس کے پیسے نہیں لوں گا، میں نہیں۔ تو بہرحال اس نے اصرار کیا، اس نے کہا میں نہیں لوں گا، تو وہ بھی آ گیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے خدمت میں، اور اس نے وہ تیل دیا، امام نے اپنے پاؤں مبارک پر وہ تیل لگایا تو وہ ورم جو ہے وہ جاتا رہا۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس نے کہا مولا میں آپ سے اس کا معاوضہ نہیں لوں گا، لیکن میں آپ سے دعا کرتا ہوں، دعا کی اپیل ہے آپ کی خدمت میں۔ کیا اپیل ہے؟ کہا مولا میری گھر میں میری بیوی حاملہ ہے، آپ دعا کریں، دیکھیں دعا کریں کہ خدا مجھے ایسا فرزند دے جو آپ کا چاہنے والا۔ ایسی اولاد، ہمیں ہر قسم کی اولاد نہیں چاہیے، وہ اولاد چاہیے جو محب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہا کہ مولا ایسا خدا ہمیں فرزند دے کہ جو آپ کا چاہنے والا۔ امام نے دعا کی، جب واپس قافلہ آیا تو کہتے ہیں کہ اس نے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے شکریہ ادا کیا کہ خدا نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ تو یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بہت زیادہ سیرت و کردار و اخلاق کے اعلیٰ نمون، ہیلروں کے پہاڑ سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے تو یہ مروان بھی آپ کے جنازے میں شریک تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ساری زندگی تم نے ستایا ہے امام حسن کو، اب اس کے جنازے میں کیوں آئے؟ کہتے ہیں کہ میں اس کے جنازے میں ہوں جتنا میں نے ستایا ہے، لیکن وہ حلم کے پہاڑ سے۔ ٹھیک ہے؟ بہت سارے واقعات ہیں
شونیوں کے گالیاں دیتے تھے آ کے لوگ، لیکن امام مجتبیٰ علیہ السلام ایسا طرز عمل اختیار کرتے تھے کہ وہ امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ ہمارے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، اور پروردگار کا درود و سلام ہو امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس امام کی معرفت عطا فرمائے اور ان کی شفاعت سے ہمیں بہرہ مند فرمائے، اور جنت البقیع میں ان کی قبر اطہر کی خدا ہمیں زیارت نصیب فرمائے۔